یہ ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے سلیکشن کا اظہار کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں، میں چنا ہوا ہوں، ہر اعتبار سے میں سلیکٹڈ ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دو ٹکڑے کیے، ایک عجم دوسرا عرب۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے عربوں میں رکھا، اس کے بعد عرب کا جو سلسلہ چلا تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں چن لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں بھی پھر کئی گروپ ہوئے۔ فرمایا کہ اس میں بنی کنانا، اللہ نے مجھے بنی کنانا میں رکھا۔ اللہ نے مجھے بنی کنانا جو سلیکٹڈ خاندان تھا، بہترین خاندان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں چن لیا۔ اللہ پھر کنانا میں قریش کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹڈ کیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قریش میں رکھا۔ And choose the قریش from کنانا، اللہ تعالیٰ نے کنانا سے مجھے چن لیا اور قریش میں رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ And choose بنی ہاشم from the قریش، فرماتے قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چنا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم سے چن لیا۔ And choose me from بنی ہاشم، ہاشم میں سے مجھے چنا۔ معلوم ہوا کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آمنہ کا نام ہر اعتبار سے ایک ہے، اس جیسا نہ کبھی کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے، اپنی شان کے اعتبار سے ایک ہے، وہ چنا ہوا ہے، وہ معمولی نہیں۔ میرے دوستو، اگر وہ معمولی ہستی ہوتی تو عرب والے جانے کیا سے کیا کر دیتے۔ ان کی سیرت کا حال یہ ہے، آج ہم ماحول کی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی نے خراب کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسل سوسائٹی میں خراب ہو گئی۔ میرے دوستو، ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیا سوسائٹی تھی؟ ذرا سوسائٹی کا اندازہ تو کیجئے کہ کعبے کے اندر 360 کی پوجا ہو رہی تھی، خدا کا کوئی نام لینے والا نہ تھا، توحید کا چہرہ پاش پاش کیا جا رہا تھا، ایک خدا کی پوجا نہیں ہو رہی تھی، اور کائنات کے اندر ظلم اور ستم کے بادل چھائے ہوئے تھے، بے شرمی بے حیائی کا دار دورہ تھا۔ ذرا سوسائٹی تو دیکھیے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے ایسے پیغمبر اور ایسے رسول بن کر آئے کہ آپ نے سوسائٹی کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ بھی آپ خیال تو کیجئے، اپنا چچا دشمن۔ میرے دوستو، جب فاران کی چوٹی پر وہ اللہ کا رسول چڑھ کر کے اپنی فیملی اور اپنے کنبے کو جب وہ آواز دے رہا ہے تو
اس وقت حال یہ ہے بلایا جا رہا ہے فاران کی چوٹی پر، جی ماؤنٹین کے اوپر، فاران پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے وہ بلاتا ہے، سب کو وہ بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ سب جمع ہو گئے، پوری فیملی جمع ہو گئی، بنو ہاشم جمع ہو گئے، قریش جمع ہو گئے۔ خدا کا پیغام آپ نے پیش کرنے کے لیے سب کو بلایا۔ میں سوسائٹی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سوسائٹی دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضور خدا کی توحید کو ابھی نہیں پیش فرماتے، ایک اللہ ہے اس کو نہیں پیش فرمایا، بلکہ اس سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو سرکار دو عالم کا کیریکٹر، اور یہ ہے سرکار دو عالم کی زندگی۔ او اسلام کو جاننے والوں اور اسلام کو ماننے والوں، یاد رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور لائف کا نام اسلام ہے۔ اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش فرمایا۔ ارشاد فرماتے، اے لوگو مجھے جانتے ہو میں کیسا ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، اے لوگو بتاؤ میں کیسا ہوں۔ میرے کیریکٹر میں کوئی بات ہے، میری لائف میں کوئی بات ہے؟ میرے عزیز دوستو، دنیا کے لیڈر کی ہسٹری پڑھیے، بڑے بڑے ریفارمر دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے لیڈر دنیا کے اندر آئے، لیکن کون یہ بتا سکتا ہے کہ ان کا بچپن کیسا تھا؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی جوانی کیسی تھی؟ یہ تو آسان بات ہے کہ کوئی شخص رہنے والا کہیں کا ہو اور کہیں جا کر کے وہ دعویٰ کر دے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ میرے دوستو دنیا میں بہت سے ریفارمر آئے اور بہت سے لیڈر آئے، مگر ایک ریفارمر اور ایک لیڈر کی زندگی ایسی نہیں کہ جس کا بچپن بھی قوم کے سامنے ہو، جس کی جوانی بھی قوم کے سامنے ہو۔ 40 سال کی عمر کا ایک ایک حصہ کس کے سامنے ہے؟ اے آمنہ کے لال، وہ صرف تو ہے اور تیری ذات ہے۔ آقا اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آقا تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، صرف ایک ہے۔ بچپن کا ان کے سامنے، جوانی ان کے سامنے ذرا سا کوئی عیب ہوتا تو پکڑ لیے جاتے۔ آپ نے پیش فرمایا بتاؤ میں کون ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، محمد صادق الوعد الامین، آپ کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں، آپ کی امانت داری میں کوئی شبہ نہیں، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں۔ وہ لوگ جو سرکار دو عالم کی دشمنی پر کمر باندھنے والے ہیں، وہ میرے آقا کی سچائی کا اور صداقت کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے محمد عربی، تیری ذات میں کوئی بھی عیب نہیں، تمہاری زندگی میں کوئی عیب نہیں، تم سچے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا میں سچا ہوں، مجھے تم سچا جانتے ہو، سچا مانتے ہو؟ قوم نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا میں سچا ہوں، میری سچائی کا تم نے اقرار کر لیا، تو اب میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ عرب والوں کے لیے ایک ایٹم بم تھا جو گرا، اور لوگ وہ جو کہہ رہے تھے کہ اے محمد عربی آپ سچے ہیں، سن کر لوگوں نے، کسی نے کہا کہ ان کا دماغ پھر گیا ہے، کسی نے کہا یہ غلط کہتے۔ میرے عزیز دوستو، آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ عرب کمیونٹی میں اور مکے میں ایک بنی ہاشم کا ایک لوتا فرد فاران کی چوٹی پر
خدا کی طرف بلا رہا ہے، مگر ایک ووٹ بھی اس کے لیے نظر نہیں آتا. میں سوسائٹی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ووٹ نہیں جناب. اللہ اکبر. اے محمد عربی، مجھے یقین ہے کہ اگر پہاڑ ہوتا تو وہ پاس پاس ہو جاتا، مگر آپ نے دنیا کے اندر استقامت اور کنفرمیشن کا وہ نیچر آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اس نیچر کا اور اس کنفرمیشن کا کوئی جواب نہیں ملتا. ایک بھی ووٹ نہیں. دولت نہیں مانگی جا رہی ہے، روپے کا سوال نہیں، کسی اور معاملے کا سوال نہیں. ایک خدا کو مانو، کوئی نہیں. ہاں سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. اپنوں نے ٹھکرا دیا، کوئی ماننے والا نہیں. بیوی کے پاس تشریف لائے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہوئے. اے بیوی، قوم نے مجھے ٹھکرا دیا، قوم مجھے جانتی نہیں، قوم مجھے مانتی نہیں. وہ کعبے میں ناچتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ خدا کی عبادت کرو. وہ بے شرم ہیں، میں شرم کی تعلیم دیتا ہوں. وہ بے حیا ہیں، میں حیا کی تعلیم دیتا ہوں. وہ بھٹکے ہوئے ہیں، میں انہیں سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہوں. وہ جھگڑ رہے ہیں، میں انہیں ایک کرنا چاہتا ہوں. وہ آپس میں قتل و غارت کر رہے ہیں، میں انہیں امن کے نام پر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. مگر میری آواز کو کوئی قبول کرنے والا نہیں. بیوی تم بتاؤ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ ذرا سوچئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے یا رسول اللہ. آپ کی بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. اے میرے مولا، آپ جو کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، اور آپ کا اللہ آپ کو تنہا یقیناً نہیں چھوڑے گا، اور آپ اپنے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تحریک میں، اپنے موومنٹ میں، اپنے پیغام میں آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. اور بیوی نے، ہماری ماں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ کیسی سوسائٹی دیکھی، ایک بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں، اس لیے میرے دوستو، اسلام اس لیے نہیں آیا کہ وہ دوسری سوسائٹی کی کاپی کرے. اسلام اس لیے نہیں کہ وہ دوسروں کی نقل کرے. اسلام کا ایک اپنا کلچر ہے، اس کا اپنا قانون ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کی اپنی کتاب ہے. وہ دوسروں کی کاپی نہیں کرتا. میرے عزیز دوستو، اسلام کی تاریخ آپ کو دیکھنی ہے تو دنیا کی کتابیں دیکھیے، بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ اسلام ایک ترقی پسند مذہب ہے. اس نے انسان کو ترقی کرنا سکھایا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں. آئیے، آج ہر آدمی کی شخصیت پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، مگر اس کو کیا کہیے کہ میرے آقا کا بچپن بھی مکے میں گزرا، جوانی بھی مکے میں گزری، اور 40 سال کی عمر ہو گئی. مکے کی پہاڑی میں ابو جہل اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان اس وقت ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے. دونوں آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، دونوں کی میٹنگ ہو رہی ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ مسلمان نہیں ہیں، حضور کے ماننے والے نہیں، حضور سے انہیں کوئی محبت نہیں، بلکہ حضور کے مقابلے میں ذات دل کی دشمنی کرنے والے ہیں. دونوں مکے کی پہاڑی میں بیٹھے ہوئے
ابو سفیان نے پوچھا اے ابو جہل، قوم کے ٹکڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، یہ اختلاف پیدا ہو گیا، یونٹی یہ کہتی ہے کہ 360 کو پوجو، میجورٹی یہ کہتی ہے کہ 360 کو پوجو، مگر یہ بنو ہاشم کا ایک لوتا لڑکا آمنہ کا لال کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات ہے، میجورٹی کہتی ہے 360 کو، یہ کہتا ہے 1 کو، عجب مشکل ہے، سمجھائے سمجھتا نہیں، رشوت دی جا رہی ہے مگر قبول نہیں کرتا، دولت کے خزانے محمد مصطفیٰ کے قدموں پر رکھے جا رہے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ سوسائٹی کی بری سی بری چیز، قوم بہکتی ہے یا تو پیسے سے بہکتی ہے، یا اور جو اس قسم کی خرابیاں ہیں قومیں اس سے بہکتی ہیں۔ اس زمانے کی جو خرابیاں تھیں پیسہ بھی پیش کیا گیا، اور مجھے صاف کہنے دیجئے کہ حسین و جمیل لڑکیاں بھی پیش کی گئی۔ یا رسول اللہ، آپ فرمائیں تو شادی کر دی جائے، آپ کی قبیلے میں بہتر سے بہتر لڑکی ہے، آپ چاہیں تو آپ کو ہم بادشاہ مان لیتے ہیں۔ سب کچھ میرے دوستوں پیشکش کیا جا رہا ہے، مگر ان اللہ کے بندوں کو کیا معلوم تھا کہ جس کو وہ بادشاہی کی پیشکش کر رہے ہیں وہ دونوں عالم کا تاجدار ہے، اور ان کے غلاموں کو ان کے ٹھوکروں کی برکت سے دین اور دنیا کی بادشاہی ملتی رہے گی، اور ملتی رہی ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ ابو سفیان نے پوچھا اے ابو جہل، بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، بھائی اگر یہ سچے ہیں تو مان لو، اور اگر یہ سچے نہیں تو پھر انکار کیوں نہیں کرتے؟ انکار کرو، پرٹنگ کرو ان کے خلاف، انکار کر دو کہ یہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ جانتے ہیں یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ابو جہل سے، دشمن نمبر 1، جی اس سے کہا جا رہا ہے۔ مکے کی میجورٹی کا سلیکٹڈ لیڈر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، قریش مکہ کا سردار ابو جہل، اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر یہ سچے ہیں تو مان لے، اگر جھوٹے ہیں تو چلو ہم مکے کے بازاروں میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ عربی تھے، اگرچہ کفر نے ان کو خراب کر دیا تھا، مگر ان کا دل اس بے ایمانی کے لیے اور غلط بات کے لیے انہیں تیار نہ کر سکا۔ ابو جہل نے سر کو جھکایا، سوچنے لگا، سوچتے 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 وقت گزر گیا۔ ابو سفیان نے کہا اے ابو جہل کچھ کہو، کہتا کیوں نہیں؟ ارے تیرے سامنے ان کا بچپن ہے، بچپن تیرے سامنے ان کی چائلڈہڈ ہے، تیرے سامنے بچپنا ہے، ایک عیب نکال دے، کہہ دے کہ یہ پیشاب غلط طریقے سے کرتے تھے، یا استنجا میں یہ غلطی تھی، یا بچوں میں کھیلتے تھے، یا غلط سوسائٹی میں بیٹھتے تھے، ایک عیب بتا دے۔ میرے دوستو، یہ ابو بکر سے نہیں پوچھا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم سے یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے، حضرت عثمان سے یہ سوال نہیں ہے، حضرت تاجدار حل عطا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، ابو جہل سے پوچھا جا رہا ہے جو دشمن ہے۔ ابو جہل بتا، کوئی عیب نکال کے دکھا دے۔ ابو جہل نے سوچا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چائلڈہڈ ابو جہل کے سامنے آ گیا، گھر کا آدمی تھا، باہر کا نہیں تھا، خاندان کا آدمی تھا۔ اس نے حضور کے بچپن کو دیکھا، زندگی کے ایک ایک سرکل کو دیکھا، ایک ایک شعبے کو دیکھا، سوچتے سوچتے دشمن کی قوت فکر ختم ہو گئی۔ سر اٹھا کر اس نے کہا کہ اے ابو سفیان، مجھے افسوس ہے کہ محمد مصطفیٰ
کہ بچپن میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا. کس قدر چمکتی ہوئی زندگی ہے اور کس قدر بے عیب زندگی ہے. اللہ اکبر. ابو سفیان نے یہ کہا کہ چلو اگر بچپن میں کوئی بات نہیں تو جوانی میں تو اس قسم کی لغزشیں ہوتی رہتی ہیں. جوانی میں بہت قسم کی خرابیاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں, تو کوئی جوانی میں کوئی عیب نکال کر اے ابو جہل بتا دے. اور جوانی بھی کہاں, مکے کی جوانی, گاتی ہوئی ناچتی ہوئی جوانی, مکے کی جوانی, عرب میں, اور وہ خاص کر کے کعبے کے اندر ننگے لوگ طواف کرتے تھے. اے ابو جہل, ان کی جوانی میں کوئی عیب نکال کر بتا دے, بات بن جائے گی. ابو جہل نے پھر سوچنا شروع کیا, مگر جوانی میں عیب ہو تو نظر آئے. اور عیب بھی کیسے ہو میرے دوستو؟ ارے اگر حضور کی ذات گرامی میں عیب ہو تو وہ عیب حضور کا نہیں ہوگا بلکہ خدا کا ہوگا, کیونکہ سرکار دو عالم خدا کی ذات کے مظہر ہے, خدا کے کمال کا آئینہ ہے. حضور کا عیب خدا کا عیب ہے, اور حضور کی بیوٹی جو ہے وہ خدا کے جمال کی بیوٹی ہے. کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ اہل سنت و جماعت یہی تو وجہ ہے کہ سرکار دو عالم کو بے عیب مانتے ہیں ان کی ذات کے اعتبار سے. خدا بے عیب ہے اپنی شان کے اعتبار سے, اور خدا کے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے عیب ہے اپنی ذات اور اپنی شان کے اعتبار سے. ابو جہل نے شکست کا اقرار کر لیا اور کہا کہ اے ابو سفیان, مجھے کوئی عیب حضور کی جوانی میں نظر نہیں آتا. میں دیکھتا ہوں کہ یہ آمنہ کے لال مکہ معظمہ کی گلیوں سے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے غارے ہرا کی طرف جا رہے ہیں. مکے کی جوان لڑکیاں دروازوں پر کھڑی ہیں, خواہش یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھ لیں, مگر محمد صادق الوعد الامین, حیا کا پیکر, صدق کا پیکر اور شرم و حیا کا علم بردار, اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے غار ہرا کی طرف جا رہے ہیں. ابو جہل نے کہا, اے ابو سفیان, ہمیں تو ان کی جوانی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. جوانی میں کوئی عیب نظر نہیں آیا, بچپن میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. میرے دوستو, یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی لائف اور کسی کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ دشمن اس کے بے عیب ہونے پر گواہی دے. اپنے تو تعریف کیا ہی کرتے ہیں, غیر کہے کہ یہ بے عیب ہیں تو یہ بڑے کمال کی بات ہے. آئیے 1400 برس ہو گئے, قرآن آج یورپ کے سامنے, ویسٹرن دنیا کے سامنے قرآن بھی ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف بھی ہے. کتنے بڑا آدمی کیوں نہ ہو, جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا سوال لاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کا کوئی نمونہ دنیا کے اندر نہیں پیش کیا جا سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل لائف ہے, ایک مکمل نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے. میرے عزیز دوستو سنیے, آج عید میلاد النبی کی تقریب ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات کا میں احترام کرتا ہوں. مجھے آپ پر بھروسہ ہے, میں آپ کا نیاز مند ہوں,
مجھے آپ کی محبت و خلوص پر ناز ہے، اس لیے میں یہ عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ سنیے، دنیا میں بڑے سے بڑے جو ریفارمر آئے ان کی زندگی دنیا کے سامنے آئی، مگر کسی کی زندگی اس طرح آئی کہ ہم نے پڑھ لیا کتابوں میں کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا، بس کوئی فیلڈ مارشل تھا، کوئی سیاسی لیڈر تھا۔ مختصر یہ کہ بڑے سے بڑے ریفارمر کی زندگی جب ہمارے سامنے آئی، کسی کی 1 مہینے کی زندگی، کسی کی 2 مہینے کی، کسی کی 3 مہینے کی، وقت نہیں ہے ورنہ میں انجیل یوحنا کی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں توریت مقدس کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا کہ توریت مقدس کو دیکھنے کے بعد اتنے بڑے نبی الحمدللہ ان کی زندگی ان کی قوم کے لیے یقیناً مکمل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے ان کی زندگی کا کون سا نمونہ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر جلال ہے، وہ بہترین لیڈر ہیں، قوم کو انہوں نے بہترین طریقے سے گائیڈ کیا۔ بہت ہم کوشش کرتے ہیں تو 3 سال کے واقعات میں 120 برس کے عرصے کے اندر 3 سال کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔